لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم. عزاداران مظلوم کربلا، ایک بار ہم پھر زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہیں. ایک بار پھر ہم حقیقت زندگی سے آشنا ہونے کے لیے فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ حاضری ایسی ہے کہ فرش پر ہم بیٹھے ہیں اور عرش والے جھک کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. کہ انسان اپنی زندگی میں بلندی چاہتا ہے، اونچائی چاہتا ہے. ہر ایک انسان اپنی زندگی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچے. تو اس سے بڑی کیا منزل ہوگی کہ ہم زمین پر رہیں اور زمین پر رہتے ہوئے اتنے بلند ہو جائیں کہ آسمان والے ہم پر رشک کریں. اور یہ فرش عزا کے طفیل میں یہ بلندی ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہ معمولی عنایت نہیں ہے سید الشہداء کی کہ خاکی ہوتے ہوئے ہم آسمانی بن جاتے ہیں. خاکی ہوتے ہوئے ہم آسمانی بن جاتے ہیں. اور یہ سبیلیں، یہ سیاہ پرچم، یہ سیاہ لباس، یہ جوانوں کے اندر جذبہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ جو سلسلہ گفتگو ہے انشاءاللہ ان چند دنوں میں نے سورہ نساء کی جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، معروف قرآن کا سورہ ہے اور اس کی معروف آیت ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے نتیجے میں پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اس لیے کہ پروردگار بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد قل اطیعوا اللہ والرسول، پھر آیت دوسری کہتی ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو نتیجے میں جب تم اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا شمار کافروں میں ہوگا، اور پروردگار کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے
مطلب واضح ہے، آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف دعوی محبت کافی نہیں ہے، اطاعت کی منزل پر آؤ. اور اطاعت کی منزل پر بھی اللہ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا کہ تم اطاعت کرو، اس نے جو دین تمہارے لیے بھیجا ہے اس دین کی باتوں پر عمل کرو. توجہ کیجیے گا، ایک اہم رخ ہے ابتدائے گفتگو. اس نے نہیں کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ پڑھو، دین کی پابندی کرو. اور یہ پابندی کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے فرمان پر سر تسلیم کو خم کر رہے ہو، اس کی اطاعت کر رہے ہو، اور اس سے محبت تمہارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے. نہیں، کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری پیروی کریں. دین نہیں کہا، میری پیروی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ظاہری طور پر شریعت کے کچھ اصولوں کا نام ہوگا، حقیقت میں اتباع پیغمبر کا نام ہے. یعنی پیغمبر جو کہیں وہی شریعت، پیغمبر جدھر مڑ جائیں ادھر مڑ جانا شریعت، پیغمبر جس کو کاندھوں پہ اٹھائیں اس کو ماننا شریعت، جس کو بزم سے نکال دیں اسے دل میں سجانا شریعت کی توہین ہے. تو عزیزو، دین کے لیے اگر کہا جاتا تو دین تو بہت سارے افراد بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. کا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی زمانہ ایسا ہو کہ وارث پیغمبر جب سب حج کر رہے ہیں تو حج چھوڑے. تو یہاں پر حج سے مت چپک جانا، یہ دیکھنا کہ وارث پیغمبر کہاں جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اتباع پیغمبر حقیقت دین ہے. اور اگر پیغمبر نہ ہو تو پھر کس کی اتباع کی جائے گی؟ کہ پیغمبر نہ ہو تو اس کی اتباع کی جائے جو مزاج پیغمبر کو جانتا ہو، جس کا وجود پیغمبر کی یاد دلاتا ہو. اب ایسی صورت میں ہمارے سامنے ایک مرحلہ جہاں پہ کربلا پیش کرتی ہے، دو شخصیتیں ہیں. مزاج پیغمبر کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، تمہارے وجود کے اندر اللہ کی محبت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو کیریکٹر ہیں، دو کردار ہیں. ایک یزید کا کردار ہے، ایک حسین کا کردار ہے. اب مسلمانوں بتاؤ تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ یزید کے ساتھ ہو کہ حسین کے ساتھ ہو؟ یہاں بے طرفی سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہیں. نہیں، یہاں پر ایک فیصلہ کرنا ہوگا. جہاں بات حق اور باطل کی ہوتی ہے وہاں پر نیوٹرل رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یا تم حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو. جہاں حسین جیسا کردار موجود ہے تو اس کے مقابل پہ جو بھی آئے گا باطل. تو عزیزو، اب یہ ایک سوچنے کی منزل ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو، کہاں پر ہو. یہ عزاداری، یہ جو تسلسل ہے، ہم جو مسلسل گریہ کرتے ہیں، آؤ بکا کرتے ہیں، یہ فرش عزا، یہ ایک زنجیری سلسلہ ہے، حلقہ در حلقہ. جو ایک زنجیر ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، اس میں حلقے ہوتے ہیں. یہ حلقہ در حلقہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں اتباع پیغمبر، اس منزل تک لے کے جاتا ہے. اب بہت توجہ یہاں پر کیجیے گا. جو عنوان گفتگو ہے محبت حسین اور دفاع حق، اسی کے اوپر انشاءاللہ ان چند دنوں میں اس عشرہ محرم میں گفتگو ہوگی. محبت حسین اور دفاع حق. محبت حسین اور دفاع حق مطلب کیا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا. تمہیدی گفتگو ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے جو پڑھ رہی ہے، آگے کی گفتگو کے لیے بہت اہم رہے گی، آپ کے لیے بنیاد ہے. کیوں محبت حسین؟ دیکھیں، زندگی میں بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں. مسلسل آپ دیکھتے ہیں حیوانات، ان کی کیا زندگی ہے. کبھی کوئی چوہا
کہیں پر آپ کو سڑک کے کنارے مرا ہوا ملتا ہے، کبھی کوئی بلی. یہ ان کی زندگی ہے. کھانے پینے کے سلسلے سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کوئی گاڑی چڑھ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے. یہ جانوروں کی زندگی ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ عید اضحیٰ میں کس طرح سے بہت سارے شور شرابے کرتے تھے. یہ بکرے اس کے بعد ذبح ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. بہت توجہ اس رخ کو جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. زندگی کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی بھی چوہے بلی کی طرح ہو، یا گوسفند کی طرح ہو، یا بکرے کی طرح ہو. ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، ان کو فکر نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. جہاں لے جاؤ ان کو باندھ دو، ان کو کھانا پانی ملنا چاہیے. ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جہاں ہمیں باندھا گیا ہے وہ جگہ غصبی ہے، کسی کی ہڑپی ہوئی ہے، کیا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو انسان ہے اسے فرق پڑتا ہے. میں موضوع کو واضح کر رہا ہوں، محبت حسین اور دفاع حق کیوں. اسے فرق پڑتا ہے. زندگی وہاں پر حقیقی معنی میں ایک مفہوم اور اس کا واقعی کانسیپٹ واضح ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے جہاں انسان زندگی گزار رہا ہو اور حق کے راستے پر ہو. اگر حق کے راستے پر نہیں ہے تو کسی دن چوہے بلی کی طرح اس دنیا سے گزر جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چوہے بلی کی زندگی ہے. فرق وہاں پر ہے کہ تم حق کے راستے پر ہو کہ نہیں. تو زندگی کے لیے کمال ضروری. توجہ کیجیے گا، ہم کہتے ہیں پرفیکشن. جب تک زندگی پرفیکٹ نہ ہو تو بیکار ہے. لیکن یہ پرفیکشن کہاں حاصل ہوگا؟ کیا حق کو چھوڑتے ہوئے؟ ایک جاب ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے مختلف ایک فہرست لمبی ہے، کوالیفیکیشن دیکھی جا رہی ہے، کتنی تمہارے اندر لیاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے. آپ نے سورس لگوا کے کچھ کوالٹی نہیں، کچھ صلاحیت نہیں، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا، اور وہ کرسی کہ جو آپ سوچ رہے تھے وہ آپ کو مل گئی پارٹی کی بنیاد کے اوپر، لیکن آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے اسے نبھانے کی. تو دنیا کی نظر میں تو تم پرفیکٹ ہو جاؤ گے، لیکن حقیقت میں یہ نہایت پستی ہے، نہایت گندگی ہے. دین اسے برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا حق مار کر کمال کو حاصل کرنا یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں. بہت توجہ کیجیے گا، میں جس منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ جانوروں کا کام ہے، انسان کا نہیں. جانور ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کوئی، آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہے کہ بڑے اس نے اپنا نشانہ لیا اور بیٹھا ہے شکار کے لیے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ایسے جا کے حملہ کروں گا، دوسرا آ کے لے کے چلا گیا. کبھی کبھی شکار منہ سے چھین کے لے کے چلا گیا. یہ جانور ہیں، ان کی زندگی میں ہوتا ہے، جنگل راج ہے. لیکن انسان کسی انسان کے منہ سے نوالا چھین لے، انسان کسی انسان کے لیے اس طرح کی حرکت کرے کہ جو حیوانی ہو، تو یہ قابل قبول نہیں. تو انسان کے کمال کے لیے بہت توجہ، حق ضروری ہے. انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے، اس کے پرفیکشن کے لیے حق ضروری ہے. اب حق اگر ضروری ہے تو کبھی کبھی اس راہ حقانیت پر مصیبت آتی ہے. اس راہ حقانیت کو بچانے کے لیے آگے آنا پڑتا ہے، دفاع کرنا پڑتا ہے، حق کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. حق تو ضروری ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی، لیکن حق کو بچانے کے لیے قربانی، دفاع حق کا، دفاع حق کے لیے بہت سارے مراحل ہیں. دفاع حق کے لیے کہیں انسان کے پاس اگر سارے اسباب فراہم ہوں، پاور اس کے پاس ہو، دولت اس کے پاس ہو، پیسہ اس کے پاس ہو، اور لوگ بھی اس کے پاس ہوں، میجورٹی اس کی حمایت کر رہی ہو کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انسان آگے بڑھ جائے. لیکن جہاں پر تعلقات خراب ہو جائیں، حکومت تمہارے خلاف ہو جائے، لوگوں کی اقتدار کی بیساکھیاں کھسکنے لگیں، لوگ منہ موڑنے لگیں، پابندیاں ہوں، مسلسل تمہارا محاصرہ ہو، وہاں پر بھی حق کے لیے اٹھو، یہ بڑی منزل ہے. وہاں پر بھی حق کے لیے اٹھو، یہ بڑی منزل ہے. تو محبت حسین کی منزل کیا ہے؟ محبت حسین اور دفاع حق. دفاع حق انسان کے کمال کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس دفاع حق کے لیے کچھ دنیا کے ظاہری اسباب ضروری ہیں.
اگر وہ نہ ہو تو انسان دفاع حق کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن کمال ہے یہ محبت حسین کا. توجہ کیجئے گا, بھوکا پیٹ انسان لڑ نہیں سکتا, پیاسا انسان لڑ نہیں سکتا, اس کے گھر اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے, گھر کو ویران کر دیا جائے, آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن محبت حسین میں اتنی طاقت ہے, پیاسے رہیں گے لیکن لڑیں گے, بھوکے رہیں گے لیکن حق کے لیے آگے بڑھیں گے. تو انسان کے کمال کے لیے دفاع حق ضروری ہے, حق کے دفاع کے لیے محبت حسین ضروری ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اور دوستو یہ دعویٰ نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے, یعنی ایسی بات نہیں, یہ بڑا اہم ہے. یہ درسگاہ کربلا, محبت حسین جہاں ہوتی ہے تو حق کے دفاع کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے. دفاع حق محبت حسین کی بنیاد کے اوپر. اور یہ عجیب چیز ہے, پیاس جب انسان کو لگتی ہے, آپ دیکھ لیں, مجھے اگر پیاس ابھی لگے, میں تقریر کر رہا ہوں, کتنے بھی آپ نعرے لگائیں, کتنی بھی صلوات بھیجیں, کتنا بھی حوصلہ افزائی کریں, کتنا بھی سبحان اللہ واہ واہ کے نعرے ہوں, لیکن اگر مجھے پیاس لگی ہے تو میرا کام نہ ان نعروں سے چلے گا, نہ آپ کی سبحان اللہ سے چلے گا, مجھے پانی پینا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. اگر مجھے پیاس لگ جائے, آپ کوئی بھی مشقت کا کام کر رہے ہو, پیاس لگے, ایک مزدور اپنا کام کر رہا ہے, ایک مستری اپنا کام کر رہا ہے, کوئی بھی ہو, اے سی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈک میں, لیکن پیاس لگے تو آپ کی توجہ ہے کمپیوٹر اسکرین پر, آپ کام کر رہے ہیں, کوئی بہت زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے, لیکن آپ کی انگلیاں صحیح طریقے سے چلیں گی نہیں اگر پیاس ہو. کمال ہے ان 72 شہداء کا جو بھوکے بھی تھے, جو پیاسے بھی تھے, لیکن بھوک اور پیاس کے باوجود بھی وہ سید الشہداء پر جان دینے کے لیے قربان تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مولا آپ کا ساتھ دیں گے تھوڑا سا پانی مل جائے, نہیں, ان کی سیرابی کے لیے محبت حسین کافی تھی. اس کا مطلب محبت حسین وہ ہے جو احساس تشنگی پر بھی غالب آ جاتی ہے, بھوک پر بھی غالب آ جاتی ہے. لہٰذا دفاع حق کے لیے محبت حسین ضروری. آپ دیکھیں, اور یہ جب آ جاتی ہے, یہ محبت حسین جب آ جاتی ہے تو بڑی عجیب منزل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پیاسا ہے اور بھوکا ہے, نہیں, بھوک اور پیاس کو گلے لگا لیتا ہے, سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا, آپ دیکھیں انسان کا مزاج یہ ہے, مزاج انسانی یہ ہے کہ یہ مشقتوں سے, پریشانیوں سے آسانیوں کی طرف جاتا ہے. اب یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ جگہ جہاں پر مثال کے طور پر فین نہیں چل رہا ہے وہاں پہ لوگ نہیں ہیں, لیکن جہاں پر پنکھا چل رہا ہے لوگ وہاں ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بھئی یہاں سے ہوا آ رہی ہے, یہ کھلی ہوئی جگہ ہے یہاں پر, یا اگر یہ مادی مثال ہے میں معنوی دوں, ہمارے یہ جوان بالکل آگے بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ آگے بیٹھ کر یہ بہتر طریقے سے پیغام سید الشہداء کو سن سکتے ہیں, تو یہ آسانی ہے تو آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی آسانیاں ہوں, دیکھ لیجئے, جہاں کہیں بھی آسانیاں ہوں, مزاج انسانی یہ ہے کہ وہ مصیبتوں اور مشقتوں کو چھوڑ کر آسانیوں کی طرف آتا ہے. لیکن یہ کمال محبت حسین ہے کہ جہاں حر ساری آسانیوں کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قیمتی ہے یہ محبت حسین, اتنی قیمتی ہے کہ ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر یہ محبت کا جذبہ ہمارے وجود کے اندر آ جائے اور وجود کا حصہ بن جائے. اب یہ جو سلسلہ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ جو عزا کا سلسلہ ہے در حقیقت اپنے وجود کے اندر محبت کے چراغوں کو جلانے کا ایک موقع ہے. اس لیے کہ اندھیرے راستوں پر انسان جب چلتا ہے تو کون سا خطرہ ہے اسے معلوم نہیں پڑتا کہ کیا ہے. خطروں کی شناسائی کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو. یہ انسان کی زندگی ایک تاریک راہ ہے,
ایک تاریک شاہراہ ہے جس پر انسان اپنی گاڑی کو لے کر چل رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، میں معمولی سی بات بہت مثال کے ذریعے سے واضح کر رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں یہ کل کا سرمایہ ہیں۔ محبت حسین کیوں ضروری ہے اس کو آپ دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس بہترین لیٹسٹ ایک دم بالکل نئے ماڈل کی بہترین گاڑی ہو اور اسے لے کر آپ چلیں اور روڈ پر نکلیں، رات ہو اور اس کی ہیڈ لائٹ خراب ہو، کچھ پتہ نہیں کس سے ٹکرا جائیں، کس کو آپ مار دیں، کون آپ کو مار دے۔ کہ گاڑی تو بڑی زبردست ہے، چلتے ہیں تو کوئی بھی عقل مند کہے گا گاڑی زبردست ہے لیکن ہیڈ لائٹ خراب ہے، اس کو صحیح کرواؤ تو پھر نکلو۔ تو عزیزو، انسان کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں عبادتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ عبادتیں بغیر چراغ ہدایت حسینی کے ایسے ہی ہیں کہ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے کے تم نکلو، کہاں ٹکرا جاؤ کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ چراغ اگر ہے اور جل رہا ہے تو عزیزوں آپ کو پتہ ہے، اور آپ دیکھیں یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ آج ہمارے سامنے ہے۔ حق و باطل کی لڑائی میں جو آج چل رہی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات کو آپ نے دیکھا۔ ایک وہ پاور تھی جو اندھا دھن لوگوں کا قتل عام کر رہی تھی، اور ایک وہ طاقت تھی کہ جہاں پر حسینی شعور تھا تو حملہ کر رہے تھے لیکن ہر جگہ نہیں، انہیں پتا تھا کب مارنا ہے کہاں مارنا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، کب مارنا ہے کہاں مارنا ہے انہیں پتا تھا۔ یہ حسینی جذبہ، یہ دیکھیں آپ 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی آج کہاں آج دنیا کہتی ہے۔ آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی، اسی شہر کے ایک سیاست مدار نے بڑی اچھی بات کہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ 56 انچ کا سینہ کہاں سے لے کے آئے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، یہ کلمہ گویوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں کہاں آئے گا۔ لیکن ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے جانا پڑے گا ایک ایسے ریگزار میں جس کا نام تھا کربلا۔ تو کربلا میں آپ کو ایک ذات ملے گی جسے کہا گیا حبیب ابن مظاہر، جس کا سن تھا کتنا، 86 سال کا۔ وہ 86 سال کا سن کربلا میں محدود نہیں، اگر آج بھی تم کربلا سے متصل ہو جاؤ تو 86 سال کا بوڑھا سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ محبت حسین ہے، اور اس محبت حسین کی بنیاد کے اوپر وہ طاقت ملتی ہے کہ اس طاقت کا اندازہ یہ تمہارے مادی ذرائع، تم مادیت سے اٹھ کے مادیت سے آگے بڑھتے نہیں ہو۔ میٹلسٹ دنیا میں آپ کہاں سے سمجھیں گے کہ الہی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یزیدی جو سوچ ہے وہ تو یہ دیکھے گی کہ پاور کس کے پاس کتنی ہے، ٹیکنالوجی کس کے پاس کتنی ہے، لیکن جو الہی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی پر بھروسہ کرتی ہے، اور جب بھی ٹیکنالوجی آئیڈیالوجی کے مقابلے پر آئے گی تو دنیا کی نظروں میں ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھاری ہو لیکن آئیڈیالوجی کے مقابلے پر جب آئے گی تو ٹیکنالوجی کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کل کربلا نے بتایا، اور آج بھی تسلسل کربلا ہمارے سامنے ہے۔ تو محبت حسین ضروری ہے دفاع حق کے لیے، اور یہ جو سلسلہ مجالس ہے یہ در حقیقت اسی منزل پر ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے اس دور میں تم دفاع حق کرو، حق کا ساتھ دو، کس طریقے سے حق کی ڈگر پر تم جمے رہو، یہ ہمیں یہ عزاداری سکھاتی ہے۔ عزیزو اب یہاں سے بہت توجہ کیجیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عزاداری واجب تو ہے نہیں، عزاداری واجب تو ہے نہیں، جب واجب نہیں ہے تو اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کچھ لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہیں، بعض زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو
پڑھ لکھنے کی بنیاد کے اوپر کبھی کبھی شیطان ان کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے. شیطان ان کے دماغ پر ایسی پڑھائی سے انسان اور ایسے علم سے بہت دور رہے کہ جہاں پر علم ہو لیکن شیطانی ہو. علم وہ ہو کہ جہاں پر تم نے باب مدینۃ العلم سے علم حاصل کیا ہو، وہاں سے علم حاصل کیا ہوگا تو تم اپنے قلعے میں سین نہیں لگاؤ گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو مراجع نے، علماء نے ہم تک پہنچایا ہے. آیت اللہ العظمیٰ مرشی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مرشی نجفی، حرم حضرت کریمہ اہل بیت، حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے. عاشور کا دن تھا، یہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی نزاکت کو سمجھیے گا، کوئی غلط میسج نہ جائے. عاشور کا دن تھا، انجمنیں، دستہ اعضاء، ماتمی دستے سب حرم میں آ رہے تھے. نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں عام طور پر تو نماز یاد نہیں آتی، لیکن کہیں اگر ماتم ہو رہا ہے تو نماز ضرور یاد آئے گی، مجلس ہو رہا ہے تو نماز ضرور یاد آئے گی. بھئی نماز اگر ہے تو ہر جگہ ہونا چاہیے. اور پھر ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، کوئی روکتا نہیں. مستحب عمل ہے اور مستحسن ہے اول وقت نماز، تو نماز قضا تو نہیں ہو رہی ہے. عام طور پر اگر آپ اپنی زندگی میں نماز کو ڈیلے نہ کرتے ہوں تو حق بنتا ہے. کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کبھی کبھی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، نماز وہاں پر ڈیلے ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر عزا کا معاملہ ہے، عزاداری ہے، ماتم ہو رہا ہے، تو اس وقت ارے نماز کا وقت ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اوقات کو بتا رہے ہیں. یہ نماز کا وقت نہیں، آپ اپنی اوقات کو بتا رہے ہیں کہ ہماری اوقات ہی یہی ہے کہ ہم دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ خاموشی سے نکل جاتے ہیں. ابھی نماز پڑھ لیتے، کوئی ایسا تو نہیں کوئی عزادار ہاتھ پکڑ لیتا کہ نہیں. ایسا کہیں بھی ہے، ہمیں کہیں پر بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کہیں پر کوئی جلوس ہو یا کہیں پر کوئی مجلس ہو رہے ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی کہے کہ بھئی تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو. پوری گارنٹی، پوری ضمانت کے ساتھ قطعاً ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ ایک فکری انحراف ہے. توجہ کیجیے گا کہ جہاں پہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آگئے مرشی گئے تو دستہ اعضاء آ رہی تھی، تو اب اس کو جوش عبادت پیدا ہوا ان کے وجود کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان اذان اذان، نماز نماز نماز. اب ایک مرجع کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ مرشی نے دیکھا، اسکت لولا کانا هذه المواکب ما كانت الصلاۃ. ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کو محسوس کیجئے گا. تو خاموش، کیا نماز 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 نماز، نماز کی اہمیت کو کم نہیں کیا. ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اگر یہ دستہائے اذان نہ ہوتے تو نماز جماعت بھی نہ ہوتی. یعنی یہ نماز اگر محفوظ ہے تو انہی مجالس کے سائے میں محفوظ ہے. اب یہاں سے جو میں نے کہا کہ میسج غلط نہ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ کہیں پر بھی ہم اگر مجالس کر رہے ہیں تو نماز کے وقت کا خیال نہ رکھیں. خیال رکھنا چاہیے، اولویت ہے. سید الشہداء نے نماز پڑھی ہے، کن حالات میں نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، تو یہ ساری ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ ایک جو رخ ہے یہ الگ ہے کہ جہاں پر بعض لوگوں کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر نماز نہیں، وہ اندر کا شیطان نماز کی چادر اوڑھ کر انہیں بہکا رہا ہوتا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اور اگر ایسا ہے تو انسان نماز پڑھے، کسی نے نہیں روکا، بلکہ مستحب عمل ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو عزاداری کرتے ہیں اور جلوس ہو رہا ہے اور پھر وہاں اسی جلوس میں جہاں صف اعضاء بچھی ہوئی ہے وہاں پر مصلی بچھ جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا اور ہونا بھی چاہیے. اب یہاں سے محسوس کیجیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ جو مستحب عمل ہے عزاداری، اس کے سلسلے سے اس رخ سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ یہ آج پہلی مجلس ہے، توجہ کیجیے گا کہ میں عزاداری کی اہمیت پر جو آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کر رہا ہوں، اس پر توجہ رہے کہ یہ محبت حسین
کا اعلان ہے عزاداری، اور محبت حسین دفاع حق کے لیے ضروری ہے، تو اس کا مطلب دفاع حق کے لیے عزاداری ضروری ہے۔ میں بالکل آپ کے سامنے واضح کروں، وضو کے بغیر نماز ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی، نماز آپ کی صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، ویسے انسان کی زندگی میں دفاع حق کے لیے عزائے سید الشہداء ضروری ہے۔ اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے بغیر وضو کی نمازیں دیکھی ہوں گی، بغیر وضو کی نمازیں ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بغیر عزاداری کے دفاع حق آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوئے دنیا میں، لیکن چونکہ عزائے سید الشہداء نہیں ہے تو آج وہ دفاع کرتے ہیں، کل اپنی بات کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے ہیں اردگان پردگان، نہ جانے کون کون، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ، لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تمہارا مزاج بدلے گا، حسینیت کا مزاج ایک ہی ہے، وہ ایک ہی رہے گا۔ اگر یزید کے سامنے 1400 سال پہلے انکار تھا تو ہر زمانے میں ہر یزید کے سامنے انکار رہے گا، ہر دور کے یزید کے سامنے انکار رہے گا۔ یہاں یہ نہیں کہ ہماری کوئی بات اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے تو آج ہم نے اپنی اسٹینڈ کو تبدیل کر دیا، آج ہم نے اپنی بات کو تبدیل کر دیا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے ان چند دنوں میں، جو معرف آپ تک پہنچانا ہے اس کی یہ بنیاد ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہ بھئی یہ مستحب عمل ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی آیت اللہ مرشی نجفی کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مستحب، مستحب کیا ہے؟ دیکھیں نفل، اسے آپ نافلہ کہتے ہیں، اس کو آپ لغت میں دیکھیں تو مفردات میں جہاں پر ڈکشنری میں میننگ بیان کیے گئے ہیں، اس نفل کے معنی کیا ہیں؟ زیادہ، اضافہ، ایکسٹرا، جو آپ سے چاہا نہیں ہے پروردگار نے۔ اور چاہت کی منزل کیا ہے؟ یعنی پروردگار نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے، یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے، اگر کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا، لیکن میں تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں، کرو یا نہ کرو، نہیں کرو گے تو کوئی عذاب نہیں پڑے گا۔ بہت سارے ایسے، آپ اسکول میں جاتے ہیں تو دو طرح کے ہوم ورک ہوتے ہیں، ایک ہوم ورک دیا بھائی یہ کر کے لانا ضرور، اگر نہیں کرو گے تو نمبر کٹیں گے۔ ایک وہ ہے اگر کرو گے تو کٹے گا کچھ نہیں، لیکن کچھ نمبر ایکسٹرا مل جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اگر تم یہ کر کے لے کے آؤ گے تو انعام تمہیں ملے گا، نہیں کرو گے تو پینش نہیں ہے۔ اسی کو مستحب کہتے ہیں۔ اب اسے آپ تلاش کریں، جب علماء، بہت توجہ کیجیے گا یہاں سے، اسے آپ تلاش کریں کہ علماء نے مستحب کا فلسفہ کیا بیان کیا ہے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پروردگار آپ کی صلوات کو ان کے طول عمر کا سبب قرار دے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آیت اللہ جوادی ایک جگہ پر اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نفل ہے، نافلہ، یہ جو مستحبات ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ کی واجب نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کمی رہ گئی، ذہن کہیں بھٹک گیا، ادھر ادھر چلا گیا، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ تم مستحب انجام دو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ دوسری بات، شیطان وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ حملے کرنے کے فراق میں رہتا ہے، کب حملہ کرے، عبادتوں پہ حملہ، نماز پہ حملہ، روزوں پہ حملہ، اور خاص طور پر نماز چونکہ معراج عبودیت ہے، اس پہ بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے عبادتوں پر۔ مستحبات اس لیے ہیں تاکہ تم اپنی عبادت کے ارد گرد ایک حصار ایسا قائم کر دو کہ تمہاری عبادت شیطان کے حملے سے محفوظ رہے، شیطان کے حملے سے تمہاری عبادت محفوظ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھیں کہ صرف وہ بیچارے پنجگانہ نہیں پڑھتے، کتنی نمازیں ان کو پڑھنا پڑتی ہیں، پورا پورا قرآن ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں اتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ تاکہ ہماری عبادت پر شیطان حملہ نہ کرے۔ میں ایک بات کہہ رہا چاہتا ہوں عزیزوں، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے،
بات ضائع نہ جائے، توجہ کیجیے گا کہ ہم نے مان لیا کہ عبادتوں پر حملہ ہو شیطان کا تو اسے بچانے کے لیے مستحب ضروری، نافلہ ضروری۔ یہ ہم جواب کس کو دے رہے ہیں؟ وہ جو کہتا ہے کہ عزاداری تو مستحب ہے۔ یہ کیوں؟ عبادتوں کے لیے جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو ضائع نہ ہو جائے، ان کے لیے نافلہ اور مستحب ضروری۔ عبادتوں کی روح کا نام ہے ولایت۔ عبادتوں پہ شیطان حملہ کرے اسے بچاؤ مستحب نماز سے، مستحب روزے سے، مستحب بات کے ذریعے سے عبادتوں کو بچاؤ۔ شیطان اگر ولایت پہ حملہ کرے تو اسے بچانے کے لیے عزاداری ضروری ہے۔ عبادتوں پہ حملہ ہوا تو عبادت بچ سکتی ہے، اگر ولایت پہ حملہ ہوا تو نہ عبادت بچے گی، نہ نماز بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ حج بچے گا، نہ زکوٰۃ بچے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا ہم عزاداری کرتے ہیں تاکہ عبادت کے ساتھ ولایت کو بچا سکیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس کے سائے میں عبادتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اور بس عزیزو بہت اہم ہے یہ مرحلہ کہ پھر ہمیں عزاداری کی جب اتنی اہمیت ہے اور یہ ولایت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، تو ولایت کا ہم سے کچھ مطالبہ ہے، ولایت کا ہم سے کچھ تقاضا ہے۔ ایک تقاضائے ولایت، ایک تقاضائے ولایت، دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تقاضائے ولایت یہ ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دینا، باطل کے خلاف کھڑے رہنا۔ حق پر چلنے والا انسان کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، تمہیں اس غریب کا ساتھ دینا ہے۔ کسی امیر کے پیسوں سے، اس کے دنیا میں اسٹیٹس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ ولایت کا تقاضا ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر انصاف پایا جائے، یہ ولایت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے یہ ولایت کی ڈگر اتنی اہم ہے، اور عزاداری ہمارے وجود کے اندر شعور ولایت جگانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں بتانے کا ذریعہ ہے کہ تم کس ڈگر پر ہو۔ تمہارا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، تمہارا راستہ مصیبتوں کا راستہ ہے۔ یہ عزاداری ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ فرش عزا پر اگر ہم آ رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں۔ عزاداری ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ حق کی ڈگر ہے۔ وہ ڈگر ہے جو 1400 سال بعد بھی آج ہمیں وہاں کھڑا کرتی ہے جہاں حبیب ابن مظاہر ہیں، جہاں زہیر قین ہیں، جہاں مسلم ابن اوسجا ہیں۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوذ معکم فوزا عظیما۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ عزاداری بتاتی ہے کہ یہ نعرہ نہیں ہے، اسے حقیقی طور پر اپنے رگ و ریشے میں لے کے آؤ۔ اور اسی لیے عزائے سید الشہداء کے ساتھ اس محبت حسین اور زیارت حسین سید الشہداء کی زیارت کا اتنا اجر اور اتنی زیادہ تاکید ہمیں ملتی ہے۔ بس آخری منزلوں پہ کہ سدیر مولا کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہتے ہیں مولا سے گفتگو کے درمیان بات ہو رہی ہے، روایت میں ہے کہ مولا نے کہا سدیر تم ہر دن میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ ہر دن میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ نہیں مولا نہیں جا پاتا ہوں۔ جمعے کے دن، ہر ہفتے؟ نہیں۔ مہینے میں؟ نہیں مولا بہت دور ہے۔ سال میں؟ مولا نہیں جا پاتا۔ اب روایت ہے کہ اتنا اہم ہے یہ محبت حسین اور زیارت سید الشہداء کہ فاصلوں کو مٹا دیا۔ کہا سدیر اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ،
سید الشہداء کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو، کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو لے کے چلیں بین الحرمین، سب مل کے کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اتنا آسان بنا دیا مولانا، اتنا آسان بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اگر صرف متوجہ ہو جاؤ گے تو یہ صرف حسین کی طرف متوجہ نہیں ہو، 1,24,000 انبیاء نے جو آواز دی ہے، یہ یا حسین کہنا ان آوازوں پر لبیک ہے، ان آوازوں پر لبیک ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء نے آوازیں دی ہیں، یہ صرف یا حسین کہنا، یعنی تم آواز دے رہو مولا ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ بس عزیزوں، محرم کا چاند افق آسمان پر نمودار ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی دل نوچ کے لے گیا۔ دوستو، یہ عہد وفا ہے جسے تمہیں نبھانا ہے۔ یہ چاند بتاتا ہے مولا ہر سال آپ کی خدمت میں ہم عہد کرتے ہیں، یہ عہد کی منزل آ گئی۔ یہ پہلی شب یہ نوجوان حاضر ہیں۔ ایک جوان کے اندر طاقت ہوتی ہے عزیزوں، برداشت کی قوت ہوتی ہے۔ یہ میرے آگے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گریے کی آواز بلند ہے۔ میں ان سے ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گا میرے بھائی کیا ہوا؟ کسی نے تمہیں ستا دیا؟ کچھ تمہارا چھن گیا؟ کسی نے توہین کر دی؟ تو یہ جوان تڑپ کے کہیں گے نہیں نہیں، ہم حسین پہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کو کربلا میں ستا ستا کے رولا رولا کے مارا گیا۔ میں کہوں گا جوانوں بتاؤ حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ محبت کا رشتہ ہے۔ سلامت رہو عزادارو، یہ پہلی مجلس مسجد ایرانیان میں، اور گزارش ہے جوانوں سے، کسی سے بھی آپ اختلاف رکھتے ہو، نظریاتی اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن فرش عزا کی اور رونق کو کم نہ ہونے دیں۔ فرش عزا کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ کم نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جوان اگر آ کے آگے بیٹھتے ہیں عزیزوں تو جہاں فرش عزا باوقار بنتی ہے، وہیں ایک کوکھ جلی ماں کے زخم پر مرہم۔ چاند نمودار ہوا عزیزوں، کوئی دنیا سے اگر گزر جائے، ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے اور اس کے بعد سال پلٹے اور یہی محرم کا چاند نمودار ہو، تو اگر کسی شوہر سے اس کی زوجہ چھوٹی ہے تو اپنی زوجہ کو یاد کرتا ہے، زوجہ سے شوہر تو وہ شوہر کو یاد کرتی ہے۔ بات آگے بڑھاؤں، اگر کسی ماں کا جوان بیٹا تو ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، اور اگر کسی کی آغوش میں کوئی شیرخوار ہو تو ماں اپنے شیرخوار کو یاد کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال جب گزرا اور اب چاند نمودار ہوا، اور اس چاند کو لیلا نے دیکھا ہوگا تو علی اکبر کا سراپا سامنے آیا، ام فروہ نے دیکھا ہوگا تو قاسم کی پامال لاش کا منظر سامنے آیا ہوگا۔ اس چاند کو اگر رباب نے دیکھا ہوگا تو ننھا علی اصغر یاد آیا ہوگا۔ عزیزو آؤ ان بیویوں کو سلام کریں، ان کے صبر کو سلام، راہ حق میں ان کے دفاع، حق کے دفاع کے جذبے کو سلام۔ شب جمعہ ہے نا، شب زیارت سید الشہداء ہے،
سید الشہداء کی زیارت کے لیے کہا گیا ملائک نازل ہوتے ہیں۔ بس جو ایک واقعہ میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، اسی پر مصائب کا اختتام ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہم سب زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے، منصوبہ بنایا ہے اربعین میں جانے کے لیے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے آج اس ذکر حسین کے صدقے میں مالک انہیں زیارت سید الشہداء حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عام طور پر آپ دیکھیں جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو کتنا اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس آلودہ دنیا میں جہاں گناہوں میں آلودہ ہے، پستیاں ہیں، ان پستیوں سے جب نکلتا ہے اور بلندیوں کا سفر کرتا ہے تو روح کے اندر ایک معراج پیدا ہوتی ہے۔ عزیزوں بڑا عجیب ہوتا ہے کہیں کہ جہاں پر ایک انسان نے سال بھر پروگرام بنایا اور اچانک کوئی مشکل آ جائے وہ نہ جا سکے، دل محسوس کر رہ جاتا ہے مولا خطا کیا ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک شخصیت ہے ملا صالح مازندرانی، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، کوکب دری کتاب ہے، آثار الحسینیہ۔ آثار الحسینیہ میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے، چند منٹ سن لو دوستو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت تھی مازندران میں، نام تھا ملا عباس چاوشی۔ آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے کاروان میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوحہ پڑھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کوئی ایک عالم بھی ٹور والے لے کے جاتے ہیں، کاروان والے، وہاں پر ذکر مصیبت ہوتا ہے، لوگ مصاب ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، آہ و بکا ہوتی ہے، سید الشہداء کی خدمت میں خراج عقیدت ہوتا ہے۔ ملا عباس چاوشی مازندران سے ہمیشہ کربلا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، جوان ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پروگرام بنا تھا، ان کے ساتھ کوئی مشکل آ گئی، نہیں جا سکتے تھے۔ نوجوان آئے، ملا عباس تمہیں چلنا ہے، تمہاری وجہ سے تو ہمارے یہاں رونق ہوتی ہے، مجلسوں میں گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، تمہارے نوحے دلوں پر اثر کرتے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو پھر کربلا میں جانے کا وہ مزہ نہیں آئے گا جو روح کو حاصل ہوتا ہے۔ ملا عباس چلو، کہا نہیں میرے ساتھ مشکل ہے، میں نہیں۔ اتنے باشعور نوجوان تھے، کہا کہ جو مشکل ہے ہم حل کریں گے۔ نوجوانوں نے کہا جو مشکل ہے ہم حل کریں گے، چلو تمہیں چلنا ہے۔ مختلف پرچم لے کے جایا کرتے تھے، اس دور کا سفر تھا، فلائٹس نہیں تھی، کھچروں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، ناکوں پر سفر ہوتا تھا۔ جوانوں نے ہاتھ جوڑے، کہا نہیں تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اللہ اس مجلس کے صدقے میں ایک ایسی منزل آ جائے کہ جہاں پر کوئی حسین کا سفیر ہمارے پاس آ کے کہے کہ تم تنہا نہیں رہو گے، تمہیں ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی حسین تمہیں حر بنانا چاہتے ہیں۔ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ کہا چلو جو بھی مشکلیں ہم حل کریں گے، چلو۔ مجبور ہو گئے، نکلے، منزلوں کو طے کیا۔ اب ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دور سے سید الشہداء کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ اسی تو آپ نے دیکھا ہے جب آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، اب کربلا پہنچتے بہت تھکان ہوتی ہے، سارے امیگریشن کے مراحل، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد لیگیج لینا، سارے، اس کے بعد جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں تھکن سے چور، لیکن جیسے ہی گنبد حضرت ابا عبداللہ نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو ساری تھکن آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اس منزل پر عزیزوں ملا عباس چاوشی کے ساتھ چلیں، دور سے دیکھا گنبد، آج کل کی طرح لائٹس نہیں تھیں، مشنیں جلتی تھیں، مشنیں جل رہی تھیں، دور سے نظر آیا۔ کہا اے جوانوں دیکھو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے۔ تھکے ہوئے تھے، ایک سرائے پر پہنچے جہاں گھوڑوں کو باندھ دیا تھا، کھچروں کو باندھ دیا تھا، آرام کرنا تھا، لیکن ملا عباس چاوشی نے کہا کہ دیکھو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، ہم پہلے زیارت کریں گے، بعد میں آرام کریں گے۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت کا ماحصل جسے علماء نے بیان کیا، جتنی بھی زیارتیں وارد ہوئی ہیں، رسول اللہ کی زیارت سے لے کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت تک، ائمہ معصومین کی جتنی بھی زیارتیں، سب میں کہا گیا جب زیارت کرو غسل زیارت کرو، وضو کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور زیارت کے لیے جاؤ۔ یہ تنہا حسین غریب کی زیارت ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے جس حالت میں ہو آ جاؤ، تھکن بہت ہے آ جاؤ، کپڑوں پہ گرد ہے آ جاؤ،
آ جاؤ. شاید بتانا یہ چاہتے ہو اس حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہو کہ جس کا لاشا کربلا کے میدان میں سلامت رہو، میرے زبان سلامت رہے. بس عزیزوں ملا عباس چاوشی کا چلو چلتے ہیں، جوان بھی ساتھ ہو گئے، پہنچے. نیت کی مولا آپ نے بلایا تھا تو بس آپ ہی کی خدمت میں ہم استدعا لے کے آئے ہیں. بیاس تھی جس بیاس سے نوحہ پڑھتے تھے، کہ مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ ہی نے بلایا تھا، آنا نہیں چاہتا، مشکل میں تھا، آپ نے مشکلوں کو آسان کر دیا، تو مولا اب نوحہ بھی وہی پڑھوں گا جو آپ کے اس روضے میں زری کے سامنے کھلے گا. اب جس کا نوحہ آ جائے وہی نوحہ پڑھوں گا. یہ کہہ کے اب جو بیاس کو کھولا تو نوحہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر. جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان جوانوں کی نظر کر رہا ہوں، اور جوانوں سے گزارش ہے آج تم آئے ہو کل اپنے دوستوں کو لے کے آنا اور فرش عزا پہ آگے آ کے بیٹھنا. علی اکبر کا نوحہ، علی اکبر کا نوحہ پڑھا، خوب گریا ہوا، خوب گریا ہوا، مصاب ہوئے، گریا ہوا، واپس پلٹے، اب سوئے. تو ملا صالح مازندرانی نے اسے لکھا آثار الحسینیہ میں، کہتے ہیں سوئے، ایک غنودگی کی کیفیت تھی، دیکھا کوئی ایک خادم چلا آ رہا ہے. اس خادم سے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا تم جس کی زیارت کے لیے آئے ہو اسی نے ہمیں بھیجا ہے. کہا پھر کیا کہا؟ کہا مولا تم سے ملنے خود آنا چاہتے ہیں، مولا تم سے ملنے خود آنا چاہتے ہیں. تڑپ گئے کہ یہ کیا ہوا، کہہ رہے مولا خود ملنے آنا چاہتے ہیں. سوچ ہی رہے تھے کہ کہتے ہیں دور سے ایسا لگا جیسے نہ جانے کتنے سورج ایک ساتھ، ایسی روشنی جیسے کبھی نہیں دیکھی. روشنی آہستہ آہستہ نزدیک آئی. ملا عباس نے نوجوانوں کو اٹھایا، ارے تم کیا پڑے سو رہے ہو، دیکھو تمہارا آقا تم سے ملنے آ رہا ہے. ایک مرتبہ اشارہ کیا، ملا عباس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہو. نہیں مولا ایسے کیسے، آپ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. کیا جملہ کہا عزیزوں، عجیب مفہوم ہے. مولا نے بیان کیا، دلوں کو چیر دیتا ہے. ملا عباس تم میرے زائر ہو، تھکے ہوئے ہو. عزیزوں کبھی مجلس میں تھکن کا احساس ہو تو سوچنا یہ آقا کتنا کریم ہے. بیٹھے رہو، میں آیا ہوں. ملا عباس 3 باتوں کو لے کے آیا ہوں. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ملا عباس، کوئی زائر میری زیارت کے لیے نہیں آتا مگر میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں. کوئی زائر میری زیارت کے لیے نہیں آتا مگر میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں. ملا عباس جو بھی ہو میں اس کی زیارت کے لیے ضرور آتا ہوں. اور ملا عباس دوسری بات یہ ہے، تمہارے مازندران میں چاوش کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں جو جب مراسم عزا آتے ہیں، عزاداری سید الشہداء ہوتی ہے تو حصہ لیتے ہیں. کوئی لنگر کا انتظام کرتا ہے، کوئی فرش عزا بچھاتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی پانی. ان لوگوں میں، عزاداروں میں ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں، وہ بہت کچھ کر نہیں سکتا لیکن اتنا کرتا ہے، جب مجلس ہوتی ہے تو میرے عزادار جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور میرے عزاداروں کی جوتیاں برابر کرتا ہے. ملا عباس میرے اس عزادار کو میرا سلام کہنا. دوستو اگر سید الشہداء کی عزاداری میں کسی بھی طرح آپ نے حصہ لیا تو مت سمجھیے گا کہ آپ حصہ لے رہے ہیں، نہیں، مولا کے دفتر میں آپ کا نام درج ہو گیا. مولا فراموش نہیں کریں گے. آخری بات کیا ہے، بس میں نے زحمت کو ختم کیا. آخری بات کیا، مولا ہاتھوں کو جوڑا، کہا ملا عباس آخری بات یہ ہے، جب کبھی زیارت کے لیے آنا اور شب جمعہ ہو اور میرے حرم میں میری زیارت کے لیے آؤ تو خبردار میرے کڑیل جوان علی اکبر کا نام آنا. کوئی خطا ہو گئی مولا، کوئی خطا ہو گئی مولا، کیا غلط پڑھ دیا؟ کہ نہیں. اب بعض علماء نے لکھا، میں نے پڑھا عزیزوں،
ملا عباس جب سے تم نے یہ نوحہ پڑھا ہے شب جمعہ میری ماں فاطمہ زیارت کے لیے آتی، اس سے برداشت نہیں، بعض علماء نے لکھا اسے غش آ گیا، اور یہ 2 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا، اے بی بی کڑیل جوان کا نوحہ پڑھا گیا، آپ کو غش آ گیا، یہ کیوں؟ شاید آواز دیں، میں جانتی ہوں علی اکبر کا درد کیا ہے، میرا سن بھی 18 سال، علی اکبر بھی 18 سال کا، میرا پہلو شکستہ، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل، ارے دادی کو پتا ہے سینے کا درد کیسا ہوتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں، وہ علی اکبر ہاں عزیزو پہلی محرم کی شب آ گئی، آؤ چلے، ارے جلے ہوئے دروازے